الحمد لله حمدا كثيرا وبشكره شكرا جزيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خیر الکنوز المرأة الصالحہ. صدق اللہ العظیم. پیارے بچوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ آج مدرسہ خادم الاسلام میں دین کی نسبت سے بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سننے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا. دعا کرے کہ اللہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی خواتین، آپ گھر چھوڑ کر مدرسے میں تشریف لائی، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو کچھ دین کی باتیں سننے کو ملے. میں یہ جو بچیاں کھیل رہی ہیں انہیں سمجھاؤ، اور دین کی باتیں اس لیے سنی اور سنائی جاتی ہے تاکہ ہم اسے اس زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ اس کے بدلے میں ہماری دنیا اور آخرت کامیاب بنا دے. میں بات سمجھ رہی یا نہیں؟ تو میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے عورت کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے. جب وہ ایک بیٹی ہوتی ہے، جب وہ ایک ماں ہوتی ہے، جب وہ ایک بہن ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کے تینوں زندگیوں کے اندر ماں بن کر زندگی گزارے، بیٹی بن کر زندگی گزارے یا بہو بن کر زندگی گزارے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اب ماؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بہترین ماں بنیں، بیٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بہترین بیٹیاں بنیں، اور بہوؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بہترین بہو بن کر زندگی گزاریں. اگر کوئی عورت ماں ہے تو اس کی بہترائی کیا ہے؟ اگر کوئی بہو ہے تو اس کی بہترائی کیا ہے؟ اگر کوئی بیٹی ہے تو اس کی بہترائی کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اگر کسی کو ماں بنایا ہے تو سب سے بہترین ماں وہ ہے جو خود بھی دین پر عمل کرے اور اپنی اولاد کی دین کی فکر لے کر صبح شام گزارے. اگر کسی کے پاس اولاد ہے اور وہ ماں ہے اور وہ اپنے بچوں کی دین کی فکر نہیں کرتی تو وہ بہترین ماں نہیں ہے. اگر وہ اپنے بیٹوں کو دین کا جذبہ نہیں سکھاتی، اپنی بچیوں کو دین کی باتیں نہیں سمجھاتی، تو پھر گویا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بہترین ماں نہیں ہے اور ماں ہونے کا حق ادا نہیں کرنا چاہتی، اور ماں کے حقوق ادا کرنے کی اس کو فکر نہیں لگتی ہے. آج اگر دنیا میں یہ بگاڑ ہو رہا ہے، آج دنیا میں جو بے نمازیاں بچیاں ہماری ہو رہی ہیں، آج دنیا کے اندر جو بچیوں میں ہماری بگاڑ ہے یا بچوں میں بگاڑ ہے،
یہ صرف وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی ماں کو اپنے بچوں کی دین کی فکر نہیں ہے۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب اپنے بچوں کو مائیں گود میں سلاتی ہوئی اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب مائیں اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے چمٹاتی تھی تو انہیں اللہ کے نام کی لوری سنایا کرتی تھی، اللہ کے نام کی نعتیں پڑھایا کرتی تھی اور اللہ کی عظمت کو ان کے دلوں کے اندر اتارنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ تو زمانے کی آنکھ نے دیکھا ہے کہ اس وقت کی بیٹیاں اور اس وقت کے بیٹے اس دنیا کو بھلائی عطا کیا کرتے تھے، اس دنیا کو خیر کی باتیں دیا کرتے تھے۔ ہر ایک گھر جنت کا مرکز بنا ہوا تھا، ایک چشم فلک جو آسمان ہماری طرف ڈالتا تھا، تو ہر گھر میں رحمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ ہر گھر دین کا اڈا اور دین کی چھاؤنی کہلایا کرتا تھا۔ لیکن جب سے ماؤں نے اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیا اور ماؤں نے یہ سوچ لیا کہ بس ان کو دودھ پلا کے ان کو بڑا کر دیا، یہ چاہے جو کرے نہ کرے ہماری ذمہ داری ختم، ایسا نہیں ہے۔ میری ماؤں، اگر تمہاری دعاؤں میں اثر نہ ہوتا تو آج دنیا کے اندر قطب ابدال نہ ہوتے، اگر تمہارے پاس دینداری نہ ہوتی تو اللہ کی قسم یہ آسمان ٹوٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، چاند اور ستارے بکھیر دیے جاتے۔ یہ چاند اپنی جگہ قائم ہے، یہ سورج اپنا کام کر رہا ہے، یہ زمین اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہماری ماؤں کے اندر دین زندہ ہے، اور جب ماؤں کے اندر سے دین ختم ہو جاتا ہے، ماؤں کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، ماں کے دل کے اندر سے یہ تڑپ اور چسک نکل جاتی ہے کہ میری بیٹی دیندار بنے، میری بیٹی دین سیکھے، میرا بیٹا خدمت گزار بنے، میرا بیٹا بچوں کا ادب کرنے والا بچہ بنے، یہ فکر زندہ رہتی ہے تو اللہ بھی اس کے اوپر رحمتیں اتارتا ہے۔ اور میری ماؤں سنو، اگر ماں اپنے بچے کو اپنے وقت کا ولی بنانا چاہے، اپنی بچی کو سب سے بڑی دیندار بنانا چاہے تو وہ بنا سکتی ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ اگر بچے کا کوئی ہے تو وہ اس کی ماں کی گود ہے، وہ اس کی ماں کی آغوش ہے، وہ اس کی ماں کی خدمت کا زمانہ ہے۔ ایک ماں اگر اپنی بچی کو سارا دین دے دینا چاہے اور اپنے وقت کی فاطمہ عائشہ بنانا چاہے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں وہ آج بھی عائشہ کے اخلاق اور فاطمہ کا تقوی اپنی بچیوں کو دے سکتی ہے۔ اگر ہماری بچیوں کے اندر بگاڑ آیا ہے، ہماری بچیاں بے نمازی ہیں، ہماری بچیاں فحاشی اور برے کاموں کو پسند کرتی ہے، ہماری بچیاں اپنے پردے کو لات سے اپنے پیروں کے تلے روندتی ہے، تو یہ قسم کھا کے کہتا ہوں اس بچی کی غلطی نہیں ہے، اس کی ماں کی غلطی۔ اگر بچی غلط نقشے پہ چلتی ہے تو میں اس لڑکی کی غلطی نہیں تسلیم کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ماں کی غلطی ہے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت نہیں کی ہے، اس کی ماں نے اس کے دین کا لحاظ نہیں کیا ہے، اس کی ماں نے اس کو دین کا سبق نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں ہو سکا اور یہ غلط راہ پہ چل پڑی۔ تو میری ماں آج اپنے پلو سے یہ باندھ کے لے جاؤ کہ انشاءاللہ صبح سے شام تک کی زندگی اور شام سے صبح تک کی زندگی اپنی بچیوں کی دین کی فکر لیں گی، لیکن انشاءاللہ اگر ماں یہ چاہے اپنے بچے کو کہ میں اسے قرآن پڑھانا چاہتی ہوں، میں اسے دین سکھانا چاہتی ہوں، تو انشاءاللہ وہ اپنے مدرسے میں پہنچنے سے پہلے اتنا دین سیکھ لے گی کہ استاذ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور ماں کیسی ہونی چاہیے
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اپنے دور کا کہ اس وقت کی مائیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ ایک عورت تھی، اس کو کچھ دنوں کا وقت چڑھا، وہ اس وقت کے بعد سوچنے لگی کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی، اور اگر اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں اسے پردے کا معقول نظم دوں گی۔ ایک وقت آیا، اس نے اپنے شوہر سے یہ درخواست کی کہ اگر اللہ نے ہمیں لڑکا عنایت کیا تو ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اور اس کے شوہر نے اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میری یہ وصیت اور نصیحت یاد رکھنا، اللہ نے ہمیں لڑکا عطا کیا تو اس کو مدرسے کے اندر تعلیم دلانے کے لیے پہنچانا، اور اگر میں زندہ رہا تو یہ فریضہ میں خود ادا کروں گا۔ اللہ کو اس کے باپ کا سایہ پسند نہ آیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد چند مہینوں کے بعد اللہ نے اس عورت کے گھر ایک لڑکا پیدا فرمایا۔ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو یہ دودھ پلاتی رہی۔ دودھ پلانے کے بعد جب یہ بولنے لگا، چلنے لگا، بات سمجھنے لگا، اس بچے کی انگلی پکڑ کر یہ محترمہ امی استاد محترم کے پاس اس لڑکے کو لے جاتی ہے، اور جا کے استاذ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ استاد محترم، میرے شوہر کی یہ خواہش تھی کہ اگر ہمارے گھر لڑکا پیدا ہوا تو ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے، چنانچہ میں اپنے شوہر کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اس بچے کو آپ کے گھر لے کے آئی ہوں، اور آپ کے پاس تعلیم کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس کا دھیان کرنا۔ چنانچہ امام صاحب نے، مدرسے کے مدرس نے اس بچے سے کہا کہ بچے چل بسم اللہ سنا۔ چنانچہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب اس بچے نے بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس بچے نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ شروع کرنے کے بعد 18 پارے حافظے کے استاد محترم کو سنائے۔ استاد محترم چونک گئے، حیران ہو گئے کہ آج تک مجھے 10 سال کا عرصہ ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے، لیکن ایک بچہ بھی ایسا نہ آیا کہ جس نے بیٹھتے ہی 18 پارے حافظے کے سنائے ہو۔ چنانچہ استاد محترم نے اس کی امی سے پوچھا کہ میری بہن ذرا تو یہ تو بتلا، اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ یہ 18 پاروں کا حافظ میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے، ایسا تیرا کون سا عمل تھا؟ تو وہ امی اس بچے کی کہنے لگی کہ حافظ صاحب، جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا میں نے روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ یہ بچہ جب تک پیدا نہیں ہوا ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت چھوڑی ہو۔ چنانچہ اس بچے کے پیٹ میں آنے کے بعد سے جب تک یہ بچہ پیدا ہوا 18 پارے میں نے تلاوت کیے تھے۔ اللہ نے وہ 18 کے 18 پارے اس کے دل کے اندر اتار دیے، اور اس کے پیدا ہونے کے بعد جب یہ بچہ دودھ پینے کے لائق ہو گیا، دودھ پینے لگا، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، دودھ کا ایک قطرہ بھی ایسا اس کے پیٹ میں نہیں گیا کہ میں نے بغیر وضو کے کبھی اس کو اپنا دودھ پلایا ہو۔ تو میری ماں اور بہنوں، اگر آج ایسی ماں کوئی ہے کہ جو تقوی کا، دینداری کا، ایمانداری کا اور اپنے بچوں کی پرورش کا ایسا لحاظ رکھتی ہے، تو اللہ آج بھی ہماری ماؤں کے پیٹ سے ایسے بچے حافظ پیدا فرمائیں گے کہ جو آج سے کچھ سال پہلے پیدا فرمائے تھے۔ لیکن میری ماں
بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ تیرے دین کو دمک لگ چکی ہے، تو نے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، تو نے قرآن کی تلاوت کو بھلا دیا ہے، تو نے نمازوں کو ترک کر دیا ہے، حرام لقموں سے تیری پرورش ہونے لگی ہے، حرام کپڑا تیرا لباس بن کر زینت بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے تیری کوکھ سے اب شیطانوں کو جنم دینا شروع کر دیا، بے ایمانوں کو جنم دینا شروع کر دیا، جھوٹوں کو جنم دینا شروع کر دیا۔ ماں باپ کے بد اخلاقی کے معاملات ایسے ہوئے کہ اولاد ان کی خود نافرمانی کرنے لگی ہے۔ تو اس لیے آج میرا پیغام ان ماؤں کو ہے کہ جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، وہ آج اپنے پلو سے یہ بات باندھ کر لے جائیں کہ ہماری جتنی اولادیں ہیں ہم انہیں کم سے کم نماز پڑھانے کی، قرآن پڑھانے کی فکر ضرور کریں گی انشاءاللہ۔ دوسری بات میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جو لڑکیاں آپ کو عطا کی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، کل وہ ایک گھر کی بہو بنے گی، آپ کے پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو شوہر کے آداب سکھائیں، آپ اس کو گھر کے چلانے کے آداب سکھائیں، آپ شوہر اور سسر کے ساتھ اور ساس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنے ہیں اس بیٹی کو سمجھائے۔ آپ جب کل کسی کے گھر کی بہو بنے گی تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اسے بہو بنانے کے آداب سکھائیے۔ آج ہماری مائیں اپنی بیٹی کو 10,000 کا موبائل تو لے کے دیتی ہے، مارکیٹ کے اندر ساتھ تو گھماتی ہے، دنیا کی تمام باتیں اس کو سکھاتی ہے، اگر سکھاتی نہیں تو اس کو دین نہیں سکھاتی نہیں تو اسے گھر بسانے کے آداب نہیں سکھاتی نہیں تو اس کو اپنے ماں باپ کے آداب نہیں سکھاتی۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی بچیوں کو سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلی تعلیم یہ دو کہ وہ پردے کے اندر رہے، اور ہر ایک ماں کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ زیور کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کرتی ہے، اپنی ان بچیوں کی بھی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کا شوہر صبح کو نکل جاتا ہے کام کے لیے، روزی کے لیے، وہ بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر پاتا، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچوں کی حفاظت کرے۔ اور کیا حفاظت کرنی ہے؟ نظر رکھیے کہ میری بچی کیا کرتی ہے، نظر رکھیے کہ میری بچی کہاں بیٹھتی ہے، نظر رکھیے کہ میری بچی کن کے پاس بیٹھتی ہے، نظر رکھیے کہ میری بچی رات میں کس ٹائم سوتی ہے، نظر رکھیے کہ میری بیٹی صبح کو کس ٹائم اٹھتی ہے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگر بچی دیر سے سوتی ہے تو ڈانٹیے، اگر دیر سے اٹھتی ہے تو ڈانٹیے، غلط جگہ جاتی ہے تو ڈانٹیے، غلط چیز کا استعمال کرتی ہے تو ڈانٹیے۔ اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی بچیوں کی حفاظت نہ کی، میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ماں کی نظر بدلی، یہ ہماری بچیاں جنہیں ہم اسلام کی شہزادیاں کہتے ہیں، اسلام کا تاج کہتے ہیں، اسلامی بہنیں کہتے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی بچیاں ہیں کہ جن کے سروں پہ تلک لگ چکا ہے، جو اللہ اللہ کہا کرتی تھی، آج اللہ کے اس نام سے دور ہو چکی، اور نہ جانی کتنی غیروں کے گھروں کو آباد کر چکی۔ اگر کوئی بیٹی غلط قدم اٹھاتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ماں اسے روکے۔ میری ماں، اس بات کا دھیان رکھو، تمہاری عبادت الگ ہے، اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنی بچیوں کی دین کی حفاظت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے آپ کرے، انشاءاللہ کرے گی۔ آج یہ ماؤں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی دین کی فکر کرے اور اپنی بچیوں کی نگہداشت کرے، نگہبانی کرے، اس کی کال ریکارڈ کرے، اس کا موبائل دیکھے کہ یہ موبائل کیا استعمال کرتی ہے۔ اس موبائل نے ہر ایک گھر کو جو جنت کا دروازہ ہوا کرتا تھا، جو جنت کا باب ہوا کرتا تھا، جو جنت کی گلشن کی خوشبو دیا کرتا تھا، جب سے زندگی کے اندر یہ موبائل آیا ہے، اس نے ہر ایک گھر کو جہنم بنا دیا، ہر ایک بچے کو آزاد کر دیا، ہر ایک بچے کو برباد کر دیا۔
دیا، ہر ایک بچی کے ذہن کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے ہر ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں سے موبائل کو چھین کے پھینک دے، اپنی بچیوں کو موبائل کے دھورے نہ جانے دے۔ اگر کسی رشتہ دار کا فون آتا ہے تو فون خود اٹھائے، اگر بھائی فون کرتا ہے تو بات خود کرے، اگر بھائی کہتا ہے کہ بہن سے بات کرا دو تو آپ کو کرانے کی اجازت ہے، ورنہ ہرگز کوئی بھی نوجوان لڑکی موبائل کے استعمال سے بالکل بچے۔ ہر ایک ماں یہ اپنے پلو سے باندھ دے کہ موبائل میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دینا ہے۔ اس موبائل کی برکت سے نہ جانے کتنی اسلام کی مومن مائیں اور بہنیں جہنم کو اختیار کر چکی ہے اور غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عمل ہوگا یا نہیں؟ اللہ کرے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، میرے رب ہم تیرے نافرمان بندے ہیں، اگرچہ ہے بندے ہی۔ اے احکم الحاکمین تو رحمت للعالمین ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، میرے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے دن کے اجالے یا رات کی تاریکیوں میں کیے، میرے رب تو سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ اے اللہ آج ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے حبیب کا ذکر کیا ہے، تیرے حبیب پہ جو قرآن نازل ہوا اس کی تلاوت کی ہے، میرے رب اس میں بچے بوڑھے نوجوان سبھی موجود ہے۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو پڑھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو پڑھا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کے درجات کو بلندی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جتنی مائیں اور بہنیں تیرے حبیب کے دربار میں یہ ارادہ لے کر حاضر ہوئی ہیں کہ دین کی باتیں سنیں اور اس پہ عمل کریں، اے اللہ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو قہار و جبار بھی ہے اور تو ارحم الراحمین بھی ہے۔ اے اللہ جب تو دینے پہ آتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور جب لینے پہ آتا ہے تب بھی کوئی روکنے والا نہیں۔ یا رب ہماری ان مسلم ماؤں کو دین کی تڑپ عطا فرما دے، اے اللہ دین کی لگن عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی اولادوں میں نسلوں میں دیندار افراد پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنیں کو پردے کا نظام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ حاضرین کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا رب تمام مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما لے۔ میرے رب پردہ غیب سے ان کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ تو حکم الحاکمین ہے، ہم پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو صحیح دین کی سمجھ نصیب فرما دے، اور جب تک زندہ رہے تو ہمیں اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ جاری نصیب فرمانا، ایمان والی موت عطا فرمانا، کلمے والی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ تیری نافرمانی کی، ناراضگی کی موت سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری ایسی موت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہمارے جتنے علماء ہیں سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس ملک کے اندر امن و امان قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک کو تو توڑنا چاہتے ہیں، آپ دانا و بینا ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو فیل فرما دے۔
اے اللہ ان کی طاقت کو پارا پارا فرما دے، اے اللہ ان کی شہنشاہیت کو فقیریت کا لبادہ پہنا دے، اے اللہ ان کے جذبے کو، ان کے احساس کو ختم فرما دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ملک کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اس ملک کو آبادی نصیب فرما دے، شادابی عطا فرما دے، جمہوریت کا نظام عطا فرما دے، اے اللہ اس کو سرس و شاداب عطا فرما دے، اے اللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو بھی تمنا اور ارادہ رکھتے ہیں اے اللہ مستورات میں سے ہو یا میرے مولا ہمارے ہمسائے میں سے ہو، میرے رب سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا ہو تو اسے بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو محض اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔